بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تم کو کثرت کی خواہش نے۔ تکاثر کثرت سے بنا ہے، کثیر اسی سے بنا ہے، اکثر اسی سے بنا ہے۔ تو تکاثر میں اصل میں مقابلے کا رجحان بھی آ جاتا ہے، دوسرے سے میرے پاس زیادہ ہو جائے، بل گیٹس سے زیادہ میرے پاس ہو جائیں۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں سوچے گا، لیکن چلیں اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہمارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بل گیٹ ہی ہوتے ہیں نا، تو ان سے میرے پاس زیادہ ہو جائے، شریکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جائیں۔ تو مزید کی خواہش نے تمہیں غافل رکھا۔ کس سے غافل رکھا؟ موت سے غافل رکھا۔ کس سے غافل رکھا؟ آخرت کے انجام سے غافل رکھا۔ کس سے غافل رکھا؟ اس بینہ سے غافل رکھا جو اللہ نے اتاری ہے۔ کس سے غافل رکھا؟ اس اپنی جو صلاحیتیں خابیدہ ان کو پروان چڑھانے کی فکر سے غافل رکھا۔ یہ سب وہ کرتا ہے کہ دنیا مزید مل جائے، اور دنیا مزید ملنے کے پیچھے کون سے جذبات ہوتے ہیں؟ روحانی جذبات نہیں ہوتے، حیوانی جذبات ہوتے ہیں، جبلتیں ہوتی ہیں، ارج ٹو ڈومینیٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ دوسرے پہ تفوق، فوقیت ظاہر کرتے ہیں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، اس سے آپ تعلقات بناتے ہیں۔ تو یہ سارا دنیا کا چکر ہے۔ وہی جذبات جو انسان کی اصلیت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اس کی خواہش نے تمہیں غافل کیے رکھا اپنی خودی کو پروان چڑھانے سے۔ چلیں یہ اب اچھی بات ہو گئی ہے، وہ خودی کو کر بلند اتنا، تو وہ بلند کرنے کی راہ کی رکاوٹ یہ تمہاری دنیا کی کثرت کی خواہش تھی، اور اس میں لگے رہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ مطلب کیا؟ دوسروں کی قبروں کی نہیں، خود اپنی قبر میں جا اترے۔ اگر سورہ حدید کی وہ آیت ذہن میں رکھیں نا، زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، اعلموا انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آخری یہ تکاثر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا اختتام کب ہوا جی؟ قبر تک۔ بڑے میاں صاحب جو ہے نا، ان کی لاتیں قبر میں لٹکی ہیں، لیکن یہ کہ فون پہ چل رہا ہے، اور 5 لاکھ ادھر کر، 6 لاکھ ادھر کر، تو بس یہ ابھی اس سے جو ہے نا گلو خلاصی نہیں ہوئی ہے، حساب کتاب جاری ہے۔ تو یہ شے نے غافل کیے رکھا، اگلے حساب کی فکر ہی نہیں ہوئی، چنتا ہی نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہ سمجھو، ابھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، سوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا، پتہ جائے گا، بہت جلدی لگ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ یہ علم یقین انہیں ہو جاتا ہے۔ علم یقین کا کیا مطلب ہے؟ ابھی جو بھی ہم آخرت کے بارے میں جانیں گے، یہ ایک علم آیا ہے ہمارے پاس، جو جبریل لے کے محمد رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے رفت ہوتے ہوتے نقل در نقل ہوتے ہم تک پہنچ گیا۔ تو ہمیں ادھر سے پتہ چلا کہ آخرت ہونی ہے، قیامت ہونی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے۔ علم الیقین ہے یہ۔ اور لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، اگلی بات یہ ہے کہ تم لازماً دوزخ کو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تو جب دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر اسے تم دیکھو گے آنکھ کے یقین سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ کو کسی نے بتایا جی یہ جو ساتھ والا کمرہ ہے اس میں آگ جل رہی ہے، اس بتائے پر آپ نے مان لیا تو یہ علم الیقین ہے۔ اور آپ جب نے دروازہ کھول کے اندر جب جا کے اسے دیکھ لیا جلتے ہوئے الاؤ، تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ ویسے بعض جو ہے نا ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حق الیقین۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھ کے بھی بندہ سوچ سکتا ہے کسی نے جادو نہ کر دیا ہو، پتہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، تو تھوڑی سی انگلی اس میں ڈال کر اگر وہ اس کی حرارت محسوس بھی کر لی جائے تو اب پکا یقین ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ تو جب وہ جا کے آنکھ سے دیکھو گے تو پھر تو تمہیں علم الیقین نہیں، پھر عین الیقین ہو، پھر تو مانو گے نا، پھر ہر سائنسدان بھی مان لے گا، جو آج نہیں مانتا ہر کافر وہ بھی مانے گا، پھر کیسے کوئی انکار کرے گا؟ آنکھ کے دیکھے کبھی کسی نے انکار کیا ہے؟ یعنی اصل میں حسرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت یہ بھی دی تھی کہ آپ کے اندر تصور کرنے، تخیل کرنے، اور جسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ چیزوں کو دیکھنے کی بھی اللہ نے آپ کے اندر ایک ملکہ اور صلاحیت عطا کی تھی۔ اللہ نے جو چیز آج نظر نہیں آتی اس کو اپنے تخیل سے دیکھ سکتے ہو، اس کا نقشہ ہم آپ کے سامنے کھینچ رہے ہیں۔ اب اگر دیکھ سکو تو اپنا بھلا ہے، نہ دیکھ سکو تو اپنا نقصان ہے۔ اس میں ایک ذرا تھوڑی سی خیال آتا ہے کبھی کبھی، چلیں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اب جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا، وہ اس کنسیپچول تھنکنگ کو کل کر دیتا ہے۔ یہ رٹے کا عمل ہوتا ہے نا،
اور بچے کو بالکل ابتدائی میں رٹے پہ لگا دینا، اس کے وہ تصور و تخیل والے جو مسلز ہیں نا وہ بنتے ہی نہیں۔ اب آپ اس چیز کو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچے کو 7 سال کی عمر جب ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو تو اس کو سزا دو اگر نہ پڑھے۔ تو اس مظلوم بچے کا تصور کریں جیسے 4 سال کی عمر میں اے بی سی نہیں پتہ نہیں میتھ بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کیا اس کے سر پہ جو ہے نا لاد دیتے ہیں، وہ بستہ جو ہے نا وہ اس بیچارے سے اٹھتا نہیں ہے۔ اور ہے ہماری ہمدردی بچے کے ساتھ، کیریئر جو بنا رہے ہیں بیچارے کا، لیکن یہ کہ اسے روبوٹ بنا رہے ہیں۔ وہ کب ہمدردی سیکھے گا، کب ایثار سیکھے گا، کب پیار سیکھے گا، کب اس نے جو ہے نا وہ جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے اسے کہاں سیکھے گا، وہ اس کی آزاد تھنکنگ کب ہوگی؟ ظاہر ہے اسے آپ اس طرح اگر ڈسپلن کر دیں گے، ماں جی واہ بچہ ڈسپلن ہو گیا جی، تو اس کی ساری صلاحیتیں کل کر دیں گے۔ خیر چلیں یہ دوسری طرف کی بات تھی، لیکن یہ صلاحیت اللہ نے دی تو ہے نا انسان کو کہ وہ جو چیز اس نے نہیں دیکھی اس کو اپنے تخیل میں لا سکتا ہے۔ تو اگر یہ کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو بہرحال ایک دن آنکھ سے دیکھو گے تو پھر تو مان ہی لوگے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں۔ اب وہ گھوڑوں کے ساتھ جوڑے نا کہ گھوڑے کو تو مالک نے بنایا تو نہیں تھا، صرف چارہ دیا تھا تو اس نے اس کی ساری بات مانی۔ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، اس کا دیا ہوا، یہ جسم اس کا دیا ہوا، یہ صلاحیتیں اس کی دی ہوئی۔ آپ جو کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا میں کیا، اگر وہ آپ کو اللہ نے ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو کیا کرتے؟ اللہ نے زبان نہ دی ہوتی تو کیا کرتے؟ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں اچھا پھر چانس نہ دیتا۔ کتنے لوگ ذہین فتین اعلیٰ جو ہے نا صلاحیتوں کے مالک، لیکن انہیں چانس نہیں ملتا، رہ جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو خیر چانس ایک اور بھی ہوتا ہے نا، آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ اب جتنے باصلاحیت ہوں آپ ایچیسن میں تو نہیں پڑھ سکتے نا جب تک کہ ایک خاص آپ کی کلاس نہ ہو، بیگنا اس میں تو نہیں پڑھ سکتے جب تک ایک خاص کلاس نہ ہو۔ تو یہ اب اگر کچھ بن گئے ہیں تو کس نے آپ کے لیے یہ سارے مواقع پیدا کیے؟ ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس دن جس کے پاس کم ہوں گی وہ شکر ادا کرے گا کہ تھوڑے تیز نہ، چھوٹا موٹا حساب ہوا، کام چھٹی ہو گئی۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ حساب ہوگا۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقائق ہیں، یہ ریئلٹی ہے، اور یہ کل ہمارے سامنے آ سکتی ہے اگر آج ہمارا دم خرچ ہو جاتا ہے، اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارا دم کب خرچ ہونا ہے۔ ساما 100 برس کا، ایک پل کی خبر نہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و